میرے نبی نے فرمایا میری ماں اگر زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا خدمت کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا, سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, ادھر سے آواز آتی میرے کمرے سے, میرے گھر سے, بیٹا محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی. نماز میں کون سی نماز؟ فرض, عشاء فرض. لبیک اماں جی, لبیک. ہاں سر, نماز بعد میں ہوگی, پہلے آپ کا حکم سنا جائے گا. باپ تیری جنت کا دروازہ ہے, جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے. آپ نے فرمایا سب لوگ جنت میں جائیں گے, اویس بھی جائے گا. اویس کرنی جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ کہیں گے باقی چلے جائیں, اویس کو روک لو. اویس کرنی گھبرا جائیں گے کہ یا اللہ ابو بیٹے آ کے بریکاں کیوں لگ گئی ہیں, خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو. ویسے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے, جہنمی. تو میرے اللہ کہیں گے اویس تیری ماں کی خدمت کا صلہ دینا چاہتا ہوں. یہ جہنمی کھڑے ہیں, انگلی اٹھا, جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. ماں کی خدمت, ماں کی خدمت. ان ماؤں سے کہتا ہوں آنے والی بہو پر زیادتی نہ کرو, ظلم نہ کرو, اپنا حق اتنا نہ جتلاؤ کہ خامد اور بیوی کی زندگی برباد ہو جائے. اور سنو, آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا اویس بن عامر من مراد من قرن. اویس بن عامر مراد قبیلہ اور قرن اس کی شاخ ہوگی, یمن سے آئے گا, رنگ کا کالا, قد کا درمیانہ. اسے پھل بیری برس کی بیماری ہوئی تھی, اب ٹھیک ہو گیا ہے, ایک سفید نشان باقی ہے. جب وہ آئے تو اس سے تم نے اور علی نے دعا کرا, تم نے اور علی نے, علی اور عمر تم نے اس اویس سے دعا کرانی ہے. یا رسول اللہ ہے وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. علی اور عمر سے کہا جا رہا ہے, علی عمر کو ضرورت نہیں تھی اویس کی دعا کی, ہمیں پیغام دینا تھا کہ ماؤں کی خدمت کیسے چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے, کیسے چھوٹوں کو کیا مقام مل جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہر سال حج کرتے تھے, ہر سال. اویس کوئی نہیں ملا, تو ایک سال انہوں نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے, سامنے کھڑے کر, ہاں بھائی سب کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو. اچھا بھائی یمن والے کھڑے رہو, باقی بیٹھ جاؤ. تو ایک بہت بڑا مجمع کھڑا تھا. اچھا بھائی مراد والے کھڑے رہو, باقی بیٹھ جاؤ. تو چند لوگ رہ گئے. اچھا بھائی کرن والے کھڑے رہو, باقی بیٹھ جاؤ. تو ایک آدمی باقی بچا, ایک کہ تم کرنی مراد جی, میں اویس کرنی کے گاؤں گیا ہوں اور ان کے قبیلے سے بھی لوگوں سے ملاقات کی ہے, جہاں وہ پیدا ہوئے وہاں بھی گیا ہوں. ارے بھائی اویس کو جانتے ہو؟ جی میرا بھتیجا ہے, بھائی کا بیٹا ہے, پر وہ ہمیں تھوڑا جا ہلے ہے, پاگل جائے. تجھے ہوتا کیوں پوچھتے ہو؟ وہ کہنا کہ پاگل تو نظر آتا ہے, وہ نہیں. کہاں ہے؟ حج پر ہے. جی ہے. کدھر ہے؟ کہا جی وہ اونٹ چرانے عرفات. آپ نے حضرت علی کو لیا, دوڑ لگا دی عرفات. وہاں پہنچے تو دیکھا اویس ایک کی کر کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ چل رہا ہے. یہ دونوں حضرات ایسے قریب آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے محسوس کیا دو آدمی آ گئے, نماز مختصر, سلام پھیرا. تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا مزدور ہوں. مزدور. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ. تو انہوں نے کہا ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں, تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا آپ کو کیا تکلیف, کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو جانتا نہیں تھا عمر اور علی, وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے. کہا آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا یہ عمر بن خطاب امیر المومنین, میں علی بن ابی طالب. پھر وہ ہل گئے. کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا, میں تو پہلی دفعہ حج پہ آؤں. حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھا. کس لیے؟ دعا کر. کہا میں آپ کے لیے؟ کہا ہاں تو ہمارے لیے. کہا وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی نہیں لوٹتے. آپ کی مائیں زندہ ہیں تو یہ کام کر لو, مر گئی ہیں تو ان کی قبروں پہ جایا کرو, وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو, ان کے لیے ایصال ثواب کرو, صدقہ کرو, خیرات کرو. زندہ ہیں ان کے پاؤں دھو کے پیو.
ہاں ماں باپ زیادتی کریں تو پھر خدمت ضرور کرو، ساتھ مت دو، ساتھ مت دو. ہر رشتے کو اپنی جگہ پہ رکھنا، یہ میرے نبی کا دین ہے، یہ میرے نبی کا دین ہے. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.